آخری بار جب کراچی کسی ایک بہتر شہر کا منظر دیتا تھا تو وہ اب سے تقریباً 10 سال پہلے ہے، جب مصطفیٰ کمال سید مصطفیٰ کمال کراچی کے میئر تھے، آج کل پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کراچی کے حوالے سے بہت اہم ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے کے لیے۔ فرمائیے گا مصطفیٰ کمال صاحب، یہ ایک پہلی بار اس قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر نے اپنے اختیارات، آئینی اختیارات استعمال کیے ہیں، این ڈی ایم اے سے کہا ہے کہ کراچی پہنچے، پاک فوج کو الرٹ کیا گیا ہے، وہ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ فی الحال تو علامتی سٹیپ ہے، لیکن یہ اس کے بڑے دور رس اثرات دیکھے جا رہے ہیں۔ ہم نے اس کراچی کی سڑکوں پہ دیکھا، لوگوں نے بہت ویلکم کیا ہے اس سٹیپ کو۔ شکریہ کامران بھائی، یہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک علامتی سٹیپس ہیں اور اس کے دور رست اس کے اثرات، نتائج اور اثرات دیکھنے ہیں۔ جہاں تک علامتی سٹیپس کا تعلق ہے کامران بھائی، تو اس کا کوئی خاطر خواہ کراچی والوں کو فائدہ ہوگا نہیں، اس لیے کہ این ڈی ایم اے اور ایف ڈبلیو آ کر ابھی یہاں پر اس کے لیے کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ بات وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے دور رست کوئی اثرات ہیں یا اس کی کوئی تھنکنگ ہے، پلاننگ ہے۔ سب سے پہلے تو آئی ڈونٹ کوسچن وزیر اعظم کی انٹینشن کو، میں کوسچن نہیں کرتا اور ان کے اس قدم کو بھی کوسچن نہیں کرتا۔ مصطفیٰ کمال صاحب، ابھی یہ شاید مناسب نہیں ہے کہ کراچی میں کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ تباہی جو پچھلے جو بارش نے پھیلائی ہے وہ تو ابھی آپ کو ہر طرف نظر آ رہی ہے، وہ تو کوئی اس کے قریب نہیں گیا حکومت سندھ میں۔ لوگوں کے ہزاروں گھر تباہ ہو گئے، خاندان تباہ ہو گئے، ابھی تو وہ تو ملبہ پڑا ہوا ہے نا۔ کامران بھائی، 12,000 ٹن گاربیج روزانہ پروڈیوس ہو رہا ہے، سارے کے سارے نالے جو ہے وہ سلٹ سے جو اوپر آ گئے ہیں، تو یہ تو روز کا کام ہے۔ میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے یا کوئی ایک شارٹ یا کوئی ادارہ کوئی آ کر یہ کوئی میرا صرف یہاں پہ ایک مقصد ہے کہ یہ کوئی پیریوڈک کام نہیں ہوگا، یہ کوئی ایک کیمپین چلا کر 2 مہینے 3 مہینے میں آپ کا کام ختم نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ کریں اپنی وزیر اعظم آفس کو استعمال کر کے، کہ جہاں کے ڈیلی بیسس پہ ایک سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے اور وہ کام کرنے لگے۔ آج کچھ لوگ صفائی کر کے چلے جائیں گے کامران بھائی، 24 گھنٹے کے اندر یہ صفائی دوبارہ بیڑا گرک ہو جائے گا سارا۔ میرا صرف یہ کہنا، دیکھیے آج سے چند ماہ پہلے کی بات ہے نا، ایک وفاقی وزیر صاحب یہاں پر پوری دھمک کے ساتھ آ کر انہوں نے، ان کی بھی انٹینشن پہ کوسچن نہیں کرتے، لیکن کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ وہ آئے تھے صفائی کرنے کے لیے، یہاں پر کراچی کو صاف کرنے کے لیے۔ میں کراچی کو جانتا ہوں، میں اس میں کوئی پوائنٹ اسکور نہیں کر رہا، خدا نخواستہ، میں تو خوش آئین قرار دے رہا ہوں، میں اس کو ویلکم قرار دے رہا ہوں۔ میں صرف گائیڈ کرنا چاہتا ہوں ان مائی ہمبل کیپیسٹی، ویری ہمبل کیپیسٹی، چونکہ میں جانتا ہوں گراس روٹ لیول کے سسٹم کو، چیزوں کو۔ میں صرف جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ اب کل کو وزیر اعظم بھی فیل ہو جائیں گے، خدا نخواستہ۔ انہوں نے پاک فوج کو بھی انوالو کر دیا ہے، انہوں نے ایف ڈبلیو کو بھی انوالو کر دیا انڈیا میں، تو اس کے بعد ہم کس کو آواز دیں گے پھر، خدا نخواستہ؟ تو میں نہیں چاہتا بینگ اے کراچی آئیڈ کہ وزیر اعظم فیل ہوں، اس لیے ان کو بہت ہی اچھی انفارمیشن لینی چاہیے پہلے کہ کراچی کا مسئلہ ہے کیا۔ کیا کریں؟ آپ بالکل صحیح ہے، آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، تو پھر اب یہ کیا کیا جائے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس لیول کا کچرا روزانہ اگر نالوں میں ڈال دیا جائے گا اور اس کو اٹھانے کا کوئی نظام نہیں ہوگا، صاف کرنے کا کوئی نظام نہیں ہوگا۔ یہ مانسون آ گئی، 2 جولائی تک تو نالا کے قریب سے کوئی نہیں گزرا، اور پھر جب بارش شروع ہو گئی تو کہا کہ ہم نے نالے صفائی شروع کر دی ہے، تو پھر اب کریں تو کیا کریں؟ کامران بھائی، میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو کہ اس چیف منسٹر کو آزاد نہ چھوڑیں، وہ یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو بالکل آزاد نہ چھوڑیں۔ وزیر اعظم میں سجیسٹ کروں گا، میں وزیر اعظم میں اگر کہوں تو ان کو کہوں گا کہ آرمی چیف کو ساتھ لیں، ایک ہی جہاز میں بیٹھیں، کراچی اتریں اور سیدھے وزیر اعلیٰ ہاؤس جائیں، آرمی چیف کو ساتھ رکھیں، میڈیا کو بتا کر آئیں اور کہیں کہ بھائی یہ پاکستان کوئی انڈیا، یہ کراچی کوئی انڈیا کا علاقہ نہیں ہے یا کوئی اسرائیل کا علاقہ نہیں ہے کہ دشمن قوتیں ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی، یہ پاکستان کی شہرک ہے بھائی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صوبائی خود مختاری اور صوبائی حکومتوں کے آگے بالکل وزیر اعظم بھی بے بس ہے، ادارے بھی بے بس ہو جائیں؟ نہیں، ہمیں ان سے کروانی، یہ تمام چیزوں کو صحیح کروانا ہے۔ یہ جو آرٹیکل 240A کی کرو انسپریشن نہیں جا رہی نیچے، اس کو صحیح کروانا ہے۔ آرمی چیف بیٹھیں، وزیر اعظم بیٹھیں، کہیں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا میٹر ہے سر، یہ 70% ریونیو کما کر دینے والا شہر ہے جس کو آپ نے امپورٹنٹ، آپ نے اس کو بلیڈ کرا دیا ہے۔
یہاں پر ڈس انفرنچائزمنٹ ہے، غضب خدا کا۔ لیکن مصطفیٰ بھائی 70% یا 70% یا 65% جو اب آپ کہہ رہے ہیں یہ تو آپ وفاقی بجٹ کا کہہ رہے ہیں، سندھ کا تو 98% کراچی دیتا ہے جی، یہ تو 98% دینے کے بعد یہ عالم ہے سندھ کے بجٹ پہ۔ یہی میں کہہ رہا ہوں نا، تو اس پہ آپ کامران سندھ حکومت کو میں کہہ رہا ہوں آج اگر وزیر اعظم بھی سندھ حکومت سے یا وزیر اعلیٰ سے نہیں بات کر سکتا کامران بھائی، تو ہم جیسے عام کراچی آئٹ تو پھر تو ان کا خدائی آفس، دیٹ مینس کہ ہم ایک پیرالل یہاں پر اینٹائی پاکستان کیا گورنمنٹ چلا رہے ہیں کیا یہاں پر؟ بھائی یہ پاکستان کا حصہ ہے نا، یہ بھی کسی آئین کے تحت آتے ہیں نا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کامران بھائی، اور میں بالکل وداؤٹ پوائنٹ اسکورنگ کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے خاکم بدہن کہ وزیر اعظم کا کہیں یہ سٹیپ بھی خدا نخواستہ 2 مہینے کے بعد جو ہے ناکام ثابت نہ ہو جائے پہلے کے سٹیپس کی طرح۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو فکس، اس کے سافٹ ویئر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی کراچی میں کوئی پرابلم قانونی، جس کے گھر بہنے تھے نا بہ گئے، وہ این ڈی اے میں اس کے گھر کو واپس نہیں لا سکتا۔ جس کا سامان بہنا تھا نا قانونی بہ گیا، وہ این ڈی اے میں اس کے سامان کو واپس نہیں لا سکتا۔ اگر آج وزیر اعظم اس پہ کنسرن ہے، گورنر صاحب کنسرن ہے، پی ٹی آئی کنسرن ہے، آرمی کو انہوں نے آن بورڈ آلریڈی لے لیا ہے، تو اس کو پھر اس کی جو ہے وہ کاسمیٹک کے بجائے اس کی ہمیشہ پرماننٹ سولوشن پہ جائیں، اور وہ پرماننٹ سولوشن چاہے پانی کا ہو، چاہے کچرے کا ہو، چاہے آرٹیکل 140۔ آپ کے شہر کا ماسٹر پلان ختم، تباہ برباد کر دیا، کے بی سی اے کو ایس بی سی اے بنا دیا، آپ کے کے ڈی اے اور ایم ڈی اے میں زبردست لوٹ مار ہو رہی ہے، آپ نے خام خواہی میں یہاں پر جو ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا کے رکھا ہوا ہے یہ۔ اور پھر آپ نے سب سے بڑی بات کامران بھائی یہ کہتے ہیں کہ سندھ کو تقسیم ہم نہیں ہونے دیں گے، جو ہمارے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی سندھیوں کے مرضی کے بغیر سندھ تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ تو بھائی آپ نے کراچی کو کیوں تقسیم کر دیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جب سندھ تقسیم نہیں ہو سکتا تو کراچی بھی تقسیم نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کراچی کو ایک ڈسٹرکٹ کو 6 ڈسٹرکٹ بنا دیا ہے، وہ کس کھاتے کے تحت آپ نے بنا دیا ہے بھائی؟ کراچی میں 18 ٹاؤنز تھے، ڈی سینٹرلائزیشن ہوئی بھی تھی، آپ نے اپنی تعصب کی نظر میں اینک کو لگا کر آپ نے زبان کی بنیاد پر آپ شہر کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کون روکے گا اس والی بات کو؟ یہ شہر 6 ڈسٹرکٹ آپ نے 6 میئرز بنا دیے ہیں، یہاں پر آپ نے 6 ڈسٹرکٹس بنا دیے۔ جس طرح سندھ کی تقسیم نامنظور ہے، اسی طرح کراچی کی بھی تقسیم نامنظور ہے۔ اس کو فکس کیے بغیر، اور آج بڑا موقع ہے، وزیر اعظم اور آرمی چیف آئیں، فلائٹ لے کر آئیں اور اس کو نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بنائیں۔ کراچی صرف کچرا اور یہ تباہی بربادی یہ دہشت گرد پہ کریٹ کر رہی ہے آپ کے لیے، یہ دشمن ملکوں کے لیے آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم دے رہی ہے کہ جہاں پر وہ پینیٹریٹ کر کے کسی کو بھی ملک کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ جو ملک کے مخالف قوتیں ہیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ہنس رہی ہیں، وہ مزے لے رہی ہیں۔ تو خدا کے واسطے اس کو صرف سندھ گورنمنٹ کو اس کو آپ بالکل کھلا نہ چھوڑ دیں کہ وہ اپنا آرام پیرل کریں اور وزیر اعظم اپنی پیرل ٹیم اتار دیں۔ یہ کریں گے پھر اگین آپ کہیں نہ کہیں آ کر پھنسیں گے۔ ابھی میں سن رہا تھا گورنر صاحب کو، وہ کہہ رہے ہیں ہم K4 کو بہت کھائیں گے۔ شکریہ مصطفیٰ کمال، ایک اپنا تجربے کا، اپنے پرسپیکٹو کا بیان پیش کر رہے تھے۔ یقیناً یہ کراچی کے بہت سارے لوگ اسی خیال کے حامی ہیں جو وہ فرما رہے تھے۔ کمرشل